بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام کی ایک بدنام زمانہ شخصیت جس کا نام ابن تیمیہ ہے، یہ یہود و نصارہ کا ترجمان ہے۔ وہابی، نجدی، دیوبندی، غیر مقلدین اور قادیانیوں کا امام، پیشوا، مجدد، شیخ الاسلام ہے۔ تو علماء معاصرین و مطہرین کے نزدیک ابن تیمیہ کافر، زندیق، منافق، گمراہ، بدعتی، مجسمہ، مشبہ، حشویہ، جہمیہ، ناسبیہ، خارجیہ اور لعنتی ہے۔ حتیٰ کہ ابن تیمیہ کے ہم عصر 12 بڑے بڑے فقہا نے، جن کے سرپرست اعلیٰ قاضی القضاء امام الاثنی مالکی تھے، انہوں نے فتویٰ جاری کیا کہ ابن تیمیہ کافر ہے، اس کو قتل کرنا واجب ہے۔ اور دوسری شخصیت امام قاضی القضاء ابن مخلوف مالکی علیہ رحمہ نے بھی یہ فتویٰ جاری کیا کہ ابن تیمیہ کافر ہے، اس کو قتل کرنا واجب ہے۔ یہ دونوں شخصیت ابن تیمیہ کے ہم عصر میں سے ہیں اور اس زمانے کے قاضی القضاء تھے، چیف جسٹس تھے۔ اور ان کے علاوہ ایک عظیم شخصیت، ایک عظیم امام جن کا تقویٰ، پرہیزگاری اور متقی ہونے کی گواہی غیر بھی دیتے ہیں، یہ وہ شخصیت ہیں جس وقت یہ دنیا سے چلے گئے، جب دنیا سے گئے تو ان کا جنازہ ہوا، لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ زیادہ تر لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ امام فوت ہوں گے، لیکن جب جنازہ ہوا تو اس قدر کثیر و تعداد لوگ تھے کہ ان کی تعداد خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اتنے بڑے امام، اتنا بڑا متقی پرہیزگار، جن کا نام نامی، اسم گرامی امام تقی الدین حصنی علیہ رحمہ تھا۔ یہ وہ امام ہیں جنہوں نے ایک پوری کتاب ابن تیمیہ کے رد میں لکھی ہے۔ جب یہ کتاب ابن تیمیہ کے رد میں لکھی اور اس کتاب کے اندر یہ فتویٰ جاری کیا کہ ابن تیمیہ مسلمان نہیں، کافر ہے، اور اسی کتاب کے اندر امام تقی الدین حصنی نے امام المتقین امام ابن رجب حنبلی کا فتویٰ بھی نقل کیا کہ وہ بھی ابن تیمیہ کو کافر سمجھتے تھے۔ اور اس کے علاوہ ایک عظیم فقیہ، ایک عظیم متکلم، ایک عظیم امام جن کا نام نامی، اسم گرامی امام علاء الدین بخاری انفی تھا، انہوں نے یہاں تک فتویٰ دیا کہ ابن تیمیہ کافر ہے، اس کو شیخ الاسلام کہنے والا بھی کافر ہے۔ اس کے علاوہ امام ملا علی قاری نے بھی ابن تیمیہ کی تکفیر کی، اور اس کے علاوہ
صاحب نسیم و ریاض امام نے بھی ابن تیمیہ کی تکفیر کی، اور تاریخ اسلام میں اور دنیا اسلام کی عظیم شخصیت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام محمد زاہد کوثری انفی علیہ الرحمہ نے بھی ابن تیمیہ کی تکفیر کی اور اپنی کتابوں میں ابن تیمیہ کا خوب رد کیا۔ اور اس کے علاوہ ایک صدی قبل کی عظیم شخصیت جن کا نام امام محمد ایوب پشاوری، یہ برے صغیر کی عظیم شخصیت ہوئی ہے، انہوں نے بھی ابن تیمیہ کا رد لکھا اور ابن تیمیہ کے ہم عصر علماء کا جو تکفیر کر فتویٰ ہے وہ اس کو نقل کیا۔ اور اس کے علاوہ دنیا اسلام کا عظیم فقیہ، عظیم امام ابن حجر مکی علیہ الرحمہ نے بھی ابن تیمیہ کے کفری عقائد، اللہ تعالیٰ کی توحید کا مذاق، نبی کی گستاخی اپنی کتابوں میں نقل کی، اور یہاں تک لکھا کہ ابن تیمیہ کی کثیر علماء نے تکفیر کی، ابن تیمیہ کی کثیر علماء نے تکفیر کی۔ تو یہ بہت بڑی شخصیات ہیں جنہوں نے ابن تیمیہ کی تکفیر کی۔ امام ہے، اپنے وقت کے امام، فقیہ، متکلم، محدث، اتنے بڑے بڑے علماء نے ابن تیمیہ کی تکفیر کی، کیونکہ ابن تیمیہ کی کتابوں میں اللہ کی اور اس کے رسول کی، انبیاء کی، صحابہ اہل بیت کی، اولیاء کی، فقہاء کی اور مورخین کی گستاخیاں ہیں۔ تو ابن تیمیہ کی کتابوں میں امت مسلمہ کے اوپر کفر، شرک، واجب القتل کا فتویٰ دیا اور کہا ان کا مال لوٹنا بھی جائز ہے، ان کو قتل کرنا بھی جائز ہے۔ یہ ابن تیمیہ کی کتابوں میں 230 مقام پر یہ فتویٰ موجود ہے امت مسلمہ کے خلاف ابن تیمیہ کی کتابوں میں۔ اور امام تقی الدین حصنی علیہ الرحمہ کا ایک مخطوطہ فتویٰ مخطوط آج کل وہ چھپ چکا ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ علماء شامیین و مصریین کے فتاوی جات کی روشنی میں ابن تیمیہ کی موت جیل میں کفر کی حالت میں ہوئی، اور آج اس دور کے اندر جس دور میں ہم جی رہے ہیں، ابن تیمیہ کی تمام کتابیں چھپ چکی ہیں جن میں اللہ کی اور اس کے رسول کی، صحابہ کی، اہل بیت کی، اولیاء کی گستاخیاں ہیں۔ اور آج اس دور کے اندر کوئی مفتی، کوئی محدث، کوئی عالم ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد بھی اس کو شیخ الاسلام کہتا ہے یا امام مانتا ہے یا مسلمان مانتا ہے، اس کے کفر میں شک نہیں۔ اور ان کتابوں میں جو گستاخیاں ہیں یہ اکابرین اسلام کے وہ فتاوی جات جو ابن تیمیہ کے کفر پر دی ہیں ان کی تائید کرتی ہیں، واقعی وہ حق بجانب ہے، کیونکہ ابن تیمیہ کی کتابوں میں گستاخیاں ہیں، بے ادبیاں ہیں، توحید کا مذاق اڑایا گیا ہے، اسلام کے اوپر بہت بڑا حملہ کیا گیا ہے۔ ان کتابوں میں سے ایک بدنام زمانہ کتاب، جس کتاب کا نام بیان و تلمیس الجامیہ ہے، اس کتاب میں اللہ تعالیٰ کی کثیر تعداد میں گستاخیاں ہیں۔
جو آدمی سن کر لوگوں کا کلیجہ منہ بھر آتا ہے کہ اس قدر ابن تیمیہ نے اللہ تعالیٰ کی گستاخیاں کی ہیں، پھر بھی اس کو شیخ الاسلام کہا جائے۔ پھر امام زید کوثری کا وہ مقولہ بہت ہی مشہور ہے کہ پھر بھی ابن تیمیہ شیخ الاسلام ہے، اس کو اسلام کو پھر سلام ہے۔ یہ بہت ہی مشہور اور معروف مقولہ ہے۔ تو وہ بیان التلمیذ الجہمیہ میں ابن تیمیہ کی جو گستاخیاں ہیں چند آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ ان میں سے ایک گستاخی ہے کہ ابن تیمیہ لکھتا ہے اللہ تعالیٰ محتاج ہے مخلوق کی طرح، اور ابن تیمیہ لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے کل اجسام، اور ابن تیمیہ لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اشیاء میں سے ایک چیز ہے، اور ابن تیمیہ لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے مچھر کی پیٹھ کے اوپر بیٹھ سکتا ہے، وہ مچھر اپنی قدرت کے ساتھ اللہ کو اٹھا سکتا ہے۔ کہتا ہے جب مچھر اٹھا سکتا ہے تو عرش تو بہت بڑا ہے، وہ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ تو ابن تیمیہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جسم کی نفی کرنا گمراہی ہے، اسلامی شریعت سے خارج ہے۔ اور ابن تیمیہ لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نجاسات کو اور شیاطین کو چھو سکتا ہے، جب ان کو چھو سکتا ہے تو عرش کو کیوں نہیں چھو سکتا؟ کیونکہ عرش کے اوپر اللہ بیٹھا ہے، عرش قریب ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں نجس چیزیں وہ شیاطین یہ تو دور ہیں، جب ان کو چھو سکتا تو قریب والی کو کیوں نہیں چھو سکتا؟ اتنا بڑا کفر، اتنا بڑا دجل، اتنا بڑا فریب، اتنی بڑی توہین، یہ ہے توحید ابن تیمیہ کی، جس کی آڑ میں اس کے پیروکار اس کو شیخ الاسلام کہتے ہیں۔ یہ چند گستاخیاں ہیں، اگر ابن تیمیہ کی اس کتاب کے ہر صفحے پر اللہ تعالیٰ کی گستاخی ہے، اللہ تعالیٰ کی توہین ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ تو ابن تیمیہ کے پیروکاروں میں سے ایک شخص ہے البانی، اس نے لکھا ہے کہ جو ابن تیمیہ کی کتابوں کو نہیں پڑھتا وہ گمراہ ہے۔ اور دوجا اس کے پیروکاروں میں سے ہوا ہے ابن باز، وہ لکھتا ہے کہ ابن تیمیہ اور اس کا شاگرد ابن قیم غوث قطب ابدال سے بھی افضل ہے۔ اور یہی ابن باز لکھتا ہے اگر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا پتہ نہ چلتا تو ابن تیمیہ نبی ہوتا، ابن تیمیہ نبی ہوتا۔ اور ابن تیمیہ کے پیروکاروں میں سے ایک شخص ہوا ہے بدنام زمانہ مرزا قادیانی، جس نے ختم نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس نے ابن تیمیہ کو امام مجدد مجتہد شیخ الاسلام لکھا ہے۔ اور اس کے علاوہ برِ صغیر میں جتنے بھی اس کے پیروکار ہیں سب اس کو امام، پیشوا، مجدد مانتے ہیں سمیت مودودی کے۔ اور جتنے بھی ان کے پیروکار ابن تیمیہ کے برِ صغیر میں ہیں وہ وہابی، نجدی، غیر مقلد، دیوبندی اور قادیانی ہیں۔ یہ اتنا بدنام زمانہ شخصیت ہے۔ اب مسلمانوں سنو، تم اتنی دیر تک یہود و نصارہ کو شکست نہیں دے سکتے جتنی دیر تک جو انہوں نے اور تمہارے درمیان میں ایک دیوار کھڑی کی ہے، وہ ہے وہابیت و قادیانیت۔ تو ان وہابیت و قادیانیوں نے جو دیوار کھڑی کی ہے وہ ابن تیمیہ ہے۔ جتنی دیر تک ابن تیمیہ کو گرایا نہیں جا سکتا، وہابی نجدی کو تم نہیں گرا سکتے، جب ان کو نہیں گرا سکتے تو یہود و نصارہ کو تم شکست نہیں دے سکتے، کیونکہ انہوں نے یہود و نصارہ نے ان کو آگے کیا ہوا ہے۔ اب مسلمانوں کو بالخصوص علماء کو چاہیے ابن تیمیہ کی کتب جو ہے
اس زمانے میں کثیر و تعداد میں کئی بار چھپ چکی ہیں۔ ان کتابوں کا مطالعہ کریں اور سادہ لوگ مسلمانوں کو بتائیں ان کے ابن تیمیہ کی کتابوں کی روشنی میں ان کے قائد کیا ہیں۔ اللہ کی گستاخی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، انبیاء کی، صحابہ کی، اہل بیت کی، اولیاء کی، فقہاء کی، امت مسلمہ کی تکفیر، قتل، مال لوٹنا، یہ سب اس نے جائز لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو ابن تیمیہ کو پڑھنے کی توفیق دے، پھر عوام الناس میں ان کے بارے میں اس کے بارے میں متنبع کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔